والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میری قابل احترام ماؤں، بہنوں، بچیوں، بیٹیوں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس پاک دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہم کو بھی اس پاک صاف دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة اذا صلت خمسہا، عورت جب 5 وقت نماز پڑھے، وصامت شہرہا، اور رمضان کے روزے رکھے، واطاعت بعلہا، اور خاوند کی بات مانے، خاوند کی عزت اور تکریم کرے، اس کو جواب نہ دے، وہ خوش ہو کر اپنی بیوی سے جنت میں آخرت میں چلا جائے تو وہ عورت جنت میں جائے گی۔ خاوند کی رضا میں جنت ہے، والدین کی رضا میں جنت ہے۔ تو جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خاوند کی جائز بات مانے، وہ احسنت فرجہا، اور شرمگاہ کی حفاظت کرے، فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت، تو جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے سے داخل ہو جائے تو داخل ہو جائے۔ تو عورت کے لیے جنت میں جانا آسان ہے، 4 کام کرے تو 8 کے 8 دروازے، 8 کے 8 دروازے اس کو آواز دیں گے کہ ہمارے اندر داخل ہو جاؤ۔ ایک خاتون نے پرچی بھیجی کہ عورت آسانی سے کس طرح جنت میں جا سکتی ہے، تو میں نے یہی حدیث سنائی کہ جو عورت 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خاوند کی جائز بات مانے، شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے داخل ہو جائے تو داخل ہو جائے۔ لہذا عورت کے لیے جنت میں جانا بھی آسان ہے، لیکن یہ اپنے خاوند سے تقریباً 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ اپنے خاوند سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ کیوں؟ پہلے کیوں جنت میں جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں، مرد نیک اعمال کرتے ہیں تو ان کے نیک اعمال، مردوں کے نیک اعمال وہ بھی عورتوں کو ملتے ہیں، اس لیے وہ 500 سال پہلے جنت میں جائے گی۔ اس لیے کہ مرد نیک اعمال کرتے ہیں، ان کی مستورات گھر میں ان کی خدمت کرتی ہے۔ مرد نیک اعمال جو کرتے ہیں یا باہر کے کام کرتے ہیں تو عورتیں ان کے ساتھ تعاون کرتی ہیں، تو ان کے مردوں کے نیک اعمال بھی عورتوں کو ملتے ہیں، اپنے نیک اعمال بھی ملتے ہیں، تو 500 سال پہلے جنت میں جائے گی عورت اپنے خاوند سے۔ حساب و کتاب چالو ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، غور سے جانا، عورت کے لیے جنت میں جانا نہایت ہی آسان ہے، اور مرد کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، چونکہ مرد باہر کی مصروفیات میں لگا ہوتا ہے۔
خراب ہو گئی. تو عورت کے لیے جنت میں جانا نہایت آسان ہے، نہایت آسان ہے. لہذا مستورات کے لیے محنت کم ہے اور مردوں کے لیے محنت زیادہ ہے، اس لیے پھر خراب ہوگی. دوسرے میں ڈالو، دوسرے میں نہیں، وہ دوسرے میں ڈالو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا جو درجہ ہے، مقام ہے کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے وہ آدمی اچھا ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں، میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں، حضور نے فرمایا. لہذا گھر آ کر سلام کرو، ہنس مکھ ہو کر آؤ، موبائل ایک طرف رکھو. جب گھر آؤ توجہ بچوں کی طرف دو. موبائل نے ہم کو خراب کر دیا. موبائل کا جو ٹائم ہے، آفس میں، باہر فارغ ٹائم میں آپ نے استعمال، لیکن جس طرح آپ آفس کو، پڑھائی کو ٹائم دیتے ہیں، اسی طرح آپ نے بچوں کو ٹائم دینا ہے، بیوی کو. اس وقت موبائل کو ایک طرف رکھا جائے. ہاں، اگر ضروری ٹیلی فون ہو، میسج ہو، وہ آپ کر سکتے ہیں. فضول اپنے گھر والوں کو، بچوں کو ٹائم دو اور ان سے بات چیت کرو. تو لن یضرب خیارکم، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں مخلوق ہے نرم، تو تم میں سے وہ بہتر ہے جو ان کے ساتھ بہتر ہو، اور تم میں سے اچھے لوگ بیویوں کو نہیں مارتے. تم میں سے اچھے لوگ بیویوں کو نہیں مارتے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ مقام آپ کو عطا فرمایا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ ابو جی میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری طرف سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ ریز ہیں، یعنی جھکے ہوئے ہیں، مطلب جھکے ہوئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایک مقام آنے والا ہے کہ آپ کو ان کی عزت کا موقع ملے گا، اور یہی بھائی آپ کے محتاج ہوں گے. چنانچہ معبرین نے لکھا ہے کہ یہاں 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں، اور چاند سے مراد کون ہے؟ چاند سے مراد باپ ہے، اور سورج سے مراد عورت ہے. تو باپ کا درجہ تو اونچا ہے، تو پھر کیوں کہا گیا کہ یہاں سورج سے مراد عورت ہے، ماں ہے، اور چاند سے مراد کیا ہے؟ چاند سے مراد وہ باپ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد ذات کے عزت اور وجود کے دیے اگر جلتے ہیں تو یہ مرد ذات کی عزت اور وجود کے دیے اگر جلتے ہیں تو وہ عورت کے مرہون منت ہے، انہیں ماں یا تربیت کرنے والی خالہ یا پھوپھی، ان کی وجہ سے مرد کا اونچا مقام ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے. تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ عورت کا مقام بہت اونچا ہے. کاش
مرد قرآن و حدیث کو سمجھیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہو. دین سیکھیں گے تو بیوی کی قدر ہوگی، دین سیکھیں گے تو والدین کی قدر ہوگی، دین سیکھیں گے تو بہن بھائیوں کے ساتھ ایٹیکیٹس، پرنسپلز، اخلاق، اصول کے مطابق زندگی گزاریں گے. قرآن و حدیث کے ایٹیکیٹس، اس کے مطابق ہم ان کے ساتھ رویہ اختیار کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن و حدیث پڑھا ہے. فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگرتم، میتھس، جیالوجی، پیتھیالوجی، سوشالوجی، الجبرا، جتنے سبجیکٹس ہم پڑھتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی میں. میں نے بھی یونیورسٹی پڑھی ہے، پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں. تو ہم نے جتنے مضامین پڑھے ہیں، ٹاپک پڑھے ہیں، بولو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کوئی مضمون ہے بیوی کی عزت، والدین کی عزت؟ جتنے میں نے ٹاپکس، جتنے میں نے سبجیکٹس آپ کے سامنے رکھ لیے، بتاؤ اس میں کسی جگہ استاذ کا ادب ہے؟ کسی بھی فزکس، کیمسٹری، اکنامکس، لاگرتم، میتھس، جیالوجی، پیتھیالوجی، جتنے بھی ہیں، اس میں کہیں پر استاد کا ادب ہے؟ اس لیے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں استادوں کو مارتے ہیں. مارتے نہیں مارتے، سٹرائک ہوتے ہیں. وجہ وہاں آداب تو نہیں ہے، ایٹیکیٹس تو نہیں ہے. آداب، اخلاق، کردار یہ قرآن و حدیث میں ہے. آپ لوگوں کو ایک عجیب بات سناتا ہوں. یہ نہیں تھے علی گڑھ یونیورسٹی جس نے قائم کی تھی سر سید، تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی جس نے قائم کی، اس نے ایک ہی بیٹا تھا، اس کو بڑی تعلیم دی، لیکن جب والد کا انتقال ہوا جنازے پر نہیں آیا. دیکھو، اس لیے کہ لاڈ میکالے کا سسٹم اس نے قائم کیا. علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی، بچے کو اعلیٰ تعلیم دی، بچہ مالدار ہو گیا، اس کی کوٹھی تھی، لیکن وہ کسی اور کے گھر میں اس کا کفن دفن ہوا ہے، کفن کسی اور نے ڈالا ہے. سمجھ گئے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایٹیکیٹس یہ کس میں ہیں؟ یہ قرآن و حدیث میں ہیں. اخلاق، کردار، ایٹیکیٹس، اصول، پرنسپلز، یہ قرآن و حدیث میں ہیں. غور سے سنو، توجہ سے سنو میری بیٹیوں، بہنوں. قرآن و حدیث میں ایٹیکیٹس ہیں، اخلاق ہے، کردار ہے. اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ غور سے سنو. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، عورتوں کے ساتھ گزارا کرو، عورتوں کے ساتھ گزارا کرو، عورتوں کے ساتھ گزارا کرو. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ عورت نہ ویٹ لفٹر ہے، نہ ریسلر ہے، نہ پہلوان ہے، نہ باکسر ہے. وہ بیچاری سیدھی سادی کمزور مخلوق ہے. تو وہ صرف زبان چلاتی ہے. عورت کیا غلطی کرتی ہے؟ بولو، زبان چلاتی ہے. تو اس کے ساتھ گزارا کرو، اس کو معاف کرو، یہ مطلب ہے. وعاشروہن بالمعروف. تمام تفسیروں میں اس کا ترجمہ کیا لکھا ہے؟ عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ گزارا کرو. کیوں؟ یہ زبان چلاتی ہے تو اسی کو برداشت کرو، مارتی تو نہیں ہے نا. یہ جو بچے پالتی ہیں، کپڑے استری کرتی ہے، گھر کا سارا کام کرتی ہے، یہ اس پر واجب ہے، لیکن زبردستی نہیں. زبردستی عورت نہیں، مرد نہیں کروا سکتا ہے.
اس پر اپنے طور پر یہ واجب ہے. تو وہ اتنی خدمت کرتی ہے تو تھوڑی زبان چلا لیتی ہے, کوئی معاف کرو بھائی. عورت اور مرد میں فرق یہ ہے کہ مرد ہم دل میں بات رکھ لیتے ہیں, عورتیں دل میں بات نہیں رکھتی ہے, بس نہیں رکھتی ہے, بس وہ غصہ کیا بات ختم ہو گئی. ہی از گان, شی از گان, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. آپ بازار چلے جائیں, واپس آ جائے, بیوی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے, اور ہمارا دماغ خراب ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے. عورت ذات کو یہ اخلاق, کردار, اس کی قدر, اس کی عزت یہ دین میں ہے نا. ہاں دین میں ہے. تو دین جب اس میں آئے گا, اس کی اولاد میں آئے گا, تو تب خیر کے دروازے کھلیں گے نا. ورنہ پھر تو یورپ والا معاشرہ ہو, عورت بھی بھاگ رہی ہے, مرد بھی بھاگ رہا ہے, عورت کی عزت نہیں. 85 لاکھ عورتوں کے ساتھ سالانہ اجتماعی زبردستی بدکاری ہوتی ہے. 85 لاکھ. کینیڈا امریکہ کی رپورٹ ہے, بہت پرانی ہے, اب تو 1.5 کروڑ ہوں گے. یہ کیا عزت ہے؟ ٹی وی میں جو دکھایا جاتا ہے نا, میڈیا میں, وہ غلط ہوتا ہے. میری بات نہیں سمجھے. جس طرح امریکہ کو دکھایا جاتا ہے اور یورپ کو دکھایا جاتا ہے, ہاں مزیدار, ایسا نہیں ہے. حقیقت کچھ اور ہے. ان پر جتنے قرضے ہیں کسی پر نہیں, وہاں جتنی رشوت ہے کسی کو معلوم نہیں, وہاں جتنا ظلم, قتل و قتال ہے, جیلیں بھری ہوئی ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہی نہیں ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کسی کو علم ہی نہیں. اب پاکستان یا اسلامی ممالک اس کے شر کو دکھاتے ہیں. پاکستانی جی وہ ضرور ہوا. تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ جو مقام ہے عورت کا, یہ تو قرآن و حدیث میں ہے. تو دین سیکھیں گے تو اس پر عمل کریں گے, نہیں سیکھیں گے تو یورپ والا معاشرہ ہو. اب پاکستان وہ لوگ دکھاتے ہیں, میڈیا کافروں کے ہاتھ میں, یہود و نصارہ کے ہاتھ میں, کہ پاکستان ایسا اور وہ ایسا. اس سے اچھا ملک دنیا میں نہیں ہے. پوری دنیا میں اعلیٰ ملک, دیندار ملک, اور جس میں مسائل کم ہیں وہ پاکستان ہے. لیکن میڈیا کیا دکھاتا ہے؟ میڈیا غیروں کے پاس ہے. تو پاکستان میں ایسی تحریکیں چلتی ہیں جس کی برکت سے پوری دنیا میں عرب سمیت دین زندہ ہے. پاکستان کی برکت سے تبلیغ, مدارس, مساجد, اور یہاں سے جنا حضرات علماء کرام پوری دنیا میں محنت کرتے ہیں, انڈیا سے بھی زیادہ. وہاں اگرچہ 1.5 کروڑ طالب علم ہے, یہاں 38 لاکھ طالب علم, لیکن دین کی محنت چالو ہے. الحمدللہ دین کی محنت چالو ہے, اور دین پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. یہ پاکستان کی برکت. لیکن دکھاتے میڈیا پر کیسے ہیں ہمارے دشمن منفی. اگر آپ کے کسی کے پاکستان کے بارے میں کوئی مسائل ہیں, آپ منفی تذکرے کرتے ہیں, تو یہ ہمارا پلیٹ ہے جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں. تو جس پلیٹ میں آدمی کھانا کھاتا ہے اس میں تھوکتا نہیں. لہذا اگر ایک غلطی ہو گئی پاکستانی حوالے سے تو 3 اچھائیاں بھی بیان کرو, پاکستان کے خیر و برکت کو بھی بیان کرو. ساری منفی باتیں ہوتی ہیں, منفی تذکرے ہوتے ہیں, منفی تذکرے ہوتے ہیں, بری بات ہے. پاکستان یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. حضرت محمد پاک کے پیچھے 3 سرداروں نے بچے لگا لیے طائف میں, خون کر دیا, پتھر مار مار کے. ان کے لیے بد دعا کرو. حضور نے فرمایا نبی بد دعا نہیں کرتا. ان کی اولاد کو اللہ ہدایت دے دے گا. اولاد کو ہدایت مل گئی, حضور کی بات صحیح ہو گئی, دعا ٹھیک ہو گئی, اور انہیں سندھ کو فتح کیا. سندھ کو فتح کرنے والے کون؟ باب الاسلام روڑی اور سکر سندھ ہے. یہ کیسے بنا 92 ہجری میں؟ ہاں بولو. یہ محمد بن قاسم نے اس کو فتح کیا ہے. محمد بن قاسم اللہ کے ولی تھے, جس نے راجہ داہر کو مارا تھا, ہندو بدعمل بدکار. تو یہ باب الاسلام بن گیا. یہ کون ہے؟ یہ وہی بچے ہیں جو حضور کے پیچھے لگے تھے, ان کی اولاد ہے. تو حضور کی بات ٹھیک ہو گئی نہیں ہو گئی؟ 500 اسی بچوں کی اولاد 500 افراد کہاں پر دفن ہیں؟
روڑی شکر میں دفن. یہ بات آپ کو معلوم نہیں ہے؟ نئی بات آپ کے ذہن میں آ گئی. تو باب الاسلام بن گیا پاکستان حضور کی دعا کی وجہ سے. محمد قاسم نے سن 92 ہجری میں اس کو فتح کیا. سن 92 ہجری میں جب محمد قاسم باب الاسلام کر رہے تھے، پاک و ہند کو باب الاسلام بنا دیا پاک و ہند کو، تو اس وقت امام مالک پیدا ہوئے. امام مالک کب پیدا ہوئے؟ 92 ہجری. 92 ہجری میں امام مالک پیدا ہوئے اور 92 ہجری میں محمد قاسم نے، غور سے سنو، دیبل روڑی شکر اس کو فتح کیا. 150 میں ونیفہ کا انتقال ہوا. 150 ہجری حضور کے انتقال کے بعد، اور 150 ہجری کو رات کو ونیفہ کا انتقال ہوتا ہے، تو رات کو امام شافعی پیدا ہوتا ہے. امام شافعی کی پیدائش 150 ہجری. اور جس رات امام ابو حنیفہ کو زبردستی زہر دے کر جیل میں مارا گیا، اس 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ کو جیل میں زہر دے کر مارا گیا. تو اسی رات امام شافعی پیدا ہوئے. جب 92 ہجری میں انہوں نے سندھ کو فتح کیا، تو اسی وقت امام مالک پیدا. امام مالک 92 کا آدمی ہے. امام حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. امام شافعی 150 ہجری، اور امام احمد 204 ہجری، اور امام بخاری 256 ہجری. 256 ہجری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہے ہسٹری. دین کو ہم تک پہنچانے والے جو افراد ہیں انہوں نے اپنے خون بہایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پاکستانوں جتنی زمین ہم کو دے دی. ابوبکر عمر نے 9 پاکستان دے دیے. عثمان علی نے 13 پاکستان دے دیے. امیر معاویہ نے 24 پاکستان دے دیے. اور سوری غوری محمود غزنوی، سلطان ٹیپو، التمش، محمد الفاتح، سلطان عبدالحمید، ایوبی عبدالی ہارون رشید، اور عثمان ارطغرل. اس وقت ان افراد بزرگوں نے 67 پاکستان جتنی زمین فتح کر لی، اس سے بھی زیادہ. اٹلی آپ کے پاس تھا، سسلی، آدھا یورپ، چائنا، سیکیانگ، روس کی آزاد ریاستیں، یہ برما، یہ آپ کے پاس تھا. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین کے لیے کتنا خون بہا ہے. ہم کو فری میں کلمہ ملا ہے، ہم اس کی قدر کریں، اور عورتوں کی عزت کریں، اور عورتیں دین پر چلیں، اور 5 وقت نماز پڑھیں، اور شرعی پردہ کریں. میری بہنوں، غور سے سنو، توجہ سے سنو. ایک مصیبت یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے، ایک مصیبت. اور بڑی مصیبت یہ ہے میری بہنوں، جو پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے، خدا کی قسم یہ پردہ نہیں ہے. اس کو انگلش میں ول پوزز کہتے ہیں. ہم نے مختلف پوز بنائے ہوئے ہیں. 50 قسم کے برقعے ہیں، 50 قسم کی رنگیں ہیں. اور کسی نے، اکثر عورتوں نے صرف ناک چھپایا ہوا ہے، ماتھا، آدھے گال نظر آ رہے ہیں. میری بیٹیوں، بہنوں، یہ گناہ ہے. یا تنگ لباس، یا چست برقع، یا باریک برقع، یا باریک چادریں، یا باریک کپڑے، یا تنگ لباس خاوند کے سامنے جائز ہے، تو عورتوں کے سامنے بھی جائز ہے. تو یہ باہر نکلتے ہوئے اس کا اہتمام فرمائیں. موت کا پتہ نہیں ہے، موت آئے گی اور اللہ ناراض ہوں گے. آخر وقت میں پھر کلمے کی فکر کرو، کیا بنے گا. یہ جو ہم، میرے پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، پردے میں سستی کرتے ہیں، ایک مصیبت پردہ نہیں ہے. دوسری بڑی سے بڑی مصیبت، یہ جو پردہ جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے، خدا کی قسم یہ پردہ نہیں ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں ول پوزز. پردہ کس کو کہتے ہیں؟ جس سے عورت کا حسن چھپ جائے. پردہ وہ نہیں جس سے بدصورت عورت کا حسن دوبالا ہو جائے، وہ پردہ نہیں ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جو عورت ایسا پردہ کرے جس کی طرف مردوں کی نظریں لپک جائیں، اور مرد یہ کہے کہ میں اس کو دیکھتا جاؤں، یہ عورت جہنم میں جلے گی. چاہے با پردہ ہے، اس کا پردہ خطرناک ہے، یہ جہنم میں جلے گی. امام غزالی نے فرمایا. اس وقت بھی یہ فتنے تھے.
تو ماؤں بہنوں غور سے سنو، پردہ اس کو کہتے ہیں جس سے عورت کا حسن چھپ جائے، اور پردہ اس کو کہتے ہیں، اس کی اچھی تعریف جو بھی مرد اس کو دیکھے چاہے نیک ہو یا بد ہو، فوراً وہ پردہ ایسا ہو کہ اس کی نظریں نیچے ہو جائیں۔ یہ تو ایسا پردہ کرتے ہیں کہ لوگ دیکھتے جاتے ہیں، لوگ چوکوں میں اور دکانوں میں ان پر تبصرے کرتے ہیں، یہ دیکھو اور وہ دیکھو۔ کیا ضرورت ہے اس پردے کی؟ یہ چہرہ کھول کے رہو تو یہ اچھا ہے۔ یہ جو ہم گڑبڑ کرتے ہیں، ناراض نہ ہونا۔ پردہ وہ ہے جس سے عورت کا حسن چھپ جائے، پردہ وہ ہے جس کو نیک یا بد آدمی دیکھے اور دیکھتے ہی شرم کے مارے اس کی آنکھیں نیچے ہو جائے۔ اٹ از کالڈ ول، اٹ از کالڈ ول، اٹ از کالڈ نقاب، اٹ از کالڈ حجاب۔ اس کو حجاب کہتے ہیں۔ ہم کوئی حجاب نہیں کرتے ہیں، ہم نے ڈرامے بنائے ہوئے پردے کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اکثر عالمات ٹھیک پردہ کرتی ہیں، اکثر عالمات ٹھیک پردہ کرتی ہیں، اسی طرح پردہ کرو۔ بس ماسک پہن کر صرف ناک چھپا کر دکانوں میں گھومنا اور بازاروں میں گھومنا یہ اچھی بات نہیں۔ ماؤں بہنوں ناراض نہ ہونا، میری بات پر ناراض نہ ہونا۔ تو 5 وقت نماز پڑھیں، شرعی پردہ کریں، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کریں۔ میں نے زندگی میں گانا نہیں سنا ہے، 3 ٹی وی 5 ریڈیو پر بولتا ہوں، کبھی گانا نہیں سنا ہے الحمدللہ۔ گانا، اس سے تو بلڈ پریشر ہائی ہونا چاہیے مومن کا۔ گانا کبھی نہیں سننا ہے۔ ساز سے نفرت، ساز سن لو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے، گانا سن لو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے۔ اور یہ فاسقات و فاجرات، وہ فاسق اور فاجر ڈھول کی تاپ پر ناچنے والے، آپ نے ان کو آئیڈیل اور سٹار نہیں بنانا ہے۔ ہمارے آئیڈیل اور سٹار محمد مصطفیٰ ہے، رسول ہیں، انبیاء ہیں، پاک عائشہ، پاک فاطمہ، یہ ہمارے آئیڈیل ہیں۔ پاک عائشہ اور پاک فاطمہ یہ ہماری آئیڈیل ہیں۔ یہ نہیں کہ روزانہ بسترے تبدیل کریں، ناچیں اور ڈھول کی تھاپ پر بدن دکھائیں اور یعنی پھیلائیں، فحاشی پھیلائیں۔ یہ ہمارے آئیڈیل اور سٹار نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو 5 وقت نماز پڑھیں۔ راتیں بڑی ہو چکی ہیں، تہجد شروع کرو، بس کرو، تہجد پڑھو۔ گرمی میں راتیں چھوٹی تھی، فجر آپ نہیں پڑھتے تھے، سستی کرتے تھے، مسجد میں لوگ کم ہو جاتے۔ اب راتیں بڑی ہو گئی، تہجد پڑھو، جلدی سویا کرو، موبائل میں ٹک ٹک مت کرو۔ ہاں، صبح سویرے اٹھو۔ پورا چائنا اور رشیا صبح سویرے اٹھتا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے پورا چائنا اور رشیا۔ وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں لوگ، پھر بھی سویرے اٹھتے ہیں، اور آپ سوتے رہتے ہیں۔ شرم کرنی چاہیے ہم کو۔ چائنا کے کاروبار میں پوری دنیا میں برکت ہے۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے سورج طلوع ہو رہا ہو اور آپ سو رہے ہیں تو آپ کے گھر میں کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ سورج طلوع ہو رہا ہے اور آپ سو رہے ہیں، آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوگی۔ ہاں، سورج طلوع ہو جائے، اشراق پڑھو، سو جاؤ، 10 گھنٹے سو جاؤ، اگر آفس کا کام نہیں ہے، کوئی اور کام نہیں ہے۔ عمل کرو، عمل کرو، آج سے گناہوں سے توبہ کرو۔ کل کسی نے پرچی بھیجی، جمعے کے بعد سوال جواب کی مجلس ہوتی ہے ہماری، بہت لوگ آتے ہیں دور دور سے۔ آپ اپنے مردوں کو بھیجا کرو، ریلوے ہاسپٹل، یہ پاسپورٹ آفس، ریلوے 7 نمبر اسکیم، وہاں پر جمعے کے بیان کے بعد سوال جواب مجلس ہوتی ہے، جمعے کے بعد دنیا بیٹھتی ہے، تو وہاں پر سوالات جوابات کی مجلس ہوتی ہے، تو اس میں اپنے مردوں کو بھیجا کرو، تو صبح سویرے اٹھا کرو اور 5 وقت نماز پڑھو اور شرعی پردہ کرو۔ تو ایک آدمی نے پرچی بھیجی کہ مجھ سے بہت زیادہ گناہ بدکاریاں ہو چکی ہیں، 30-40، میں رو رہا ہوں، کیا کروں؟ میں نے اس کو خوشخبری سنائی، میں نے کہا آپ نے 200-300 بدکاریاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، اور سچے دل سے تم توبہ کرو، وہ گناہ صرف معاف نہیں ہوتے ہیں، وہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ سورہ فرقان 19واں پارہ، سورہ فرقان کا آخری صفحہ، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ فرماتے ہیں کہ
جو لوگ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. پھر گناہ ہوگا جی، پھر معافی مانگیں گے. تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، اللہ معاف کرتے کرتے ہی نہیں تھکتے. اور تم 70 مرتبہ دن میں گناہ کرو، اللہ معاف کرے گا، خوش ہو جاؤ. لیکن بدبخت ہے وہ انسان جو گناہ کرے توبہ کی نیت سے، وہ بدبخت ہے. ایسا مت کرو، پلاننگ نہ بناؤ. گناہ ہو گیا اللہ سے معافی مانگو. اللہ کے بندو اللہ کی طرف رجوع کرو. دنیاوی کام آہستہ آہستہ کرو، دینی کام فسعوا الی ذکر اللہ ففروا الی اللہ فاستبقوا الخیرات. بھاگ کے دین کے کام کرو، اس میں مت سوچو، اللہ رسول کے کام میں نہ سوچو، بس کرو جلدی. اس میں سوچنا نہیں ہے. اور دنیاوی کام سوچ سوچ کے آہستہ کرنا ہے. ہم دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں، آخرت کی فکر نہیں. تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. الہی عبدک العاصی عطاک مقرم بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تترک فمن یرحم سواک. اے اللہ، آپ کا گناہگار بندہ آپ کے در پر آ چکا ہے، اپنے گناہوں کو کا اقراری آپ کو بلا رہا ہے. اگر آپ معاف کریں آپ اس کے اہل ہیں، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو پھر یا اللہ مجھ پر کون رحم کرے گا. تو گناہوں سے معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے ساتھ تعلق لگاؤ، اللہ کے ساتھ تعلق لگاؤ اور گناہوں کی معافی مانگو. اللہ کو راضی کرو، اللہ معاف کرے گا. جتنی غلطیاں ہو چکی ہیں خوشخبری، اللہ سے معافی مانگو، اللہ وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. صبح بیان ختم کرتے ہیں، دعا کے لیے تیار ہو جاؤ. صبح سورہ یاسین، سورہ مزمل پڑھو، رات کو سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ پڑھو، روزانہ قرآن کی تلاوت کرو اور تجوید کو ٹھیک کرو. غور سے سنو. آخری بات دعا کرتے ہیں، تجوید کو ٹھیک کرو. یہ ہمارے حکمران زرداری، نواز شریف صاحب، عمران بھائی، یہ سب اقوام متحدہ میں انگلش میں تقریر کرتے ہیں. انگلش بہترین ہے، انگلش کی سپیچ اور سپیک بہترین ہے، لیکن ان کی تلاوت ٹھیک نہیں ہے. بسم اللہ شروع میں غلط پڑھتے ہیں. نیوز اینکرز میل فیمیل نیوز پیپر انگلش بہترین پڑھتے ہیں لیکن تجوید غلط ہے. کیوں؟ 18 سال انگلش پڑھتے ہیں، دین کو توجہ نہیں دیتے، اس لیے بسم اللہ شروع میں غلط پڑھتے ہیں. تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے، غور سے سنو. میں نے کلپس تیار کیے ہیں، توجہ، باتیں مت کرو. میں نے کلپس تیار کیے ہیں، ایک بھی ایک اور 13 بھی. آپ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کی را طا فا حا قاف تجوید ٹھیک ہو جائے گی. اس میں نماز کا سبق آپ کا ٹھیک ہو جائے گا، دعائے قنوت ٹھیک ہو جائے گی. اور دعائے قنوت کے ساتھ 10 سورتیں، جنازے کا سبق، دعائیں، نماز کا سبق، قرات، تجوید، یہ گھر بیٹھے بیٹھے آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. ہمارے جسٹس صاحب اور وزیر داخلہ نے قل اللہ احد غلط پڑھی تھی نا. کیوں؟ سیکھتے نہیں ہیں. دنیا سیکھتے ہیں، دین نہیں سیکھتے ہیں. یہ ہمارے بھائی ہیں، لہذا بعض اوقات ایک آدمی مالدار ہوتا ہے یا تعلیم یافتہ ہوتا ہے یا مشہور ہوتا ہے، پھر وہ مولویوں کے سامنے بیٹھتا بھی نہیں ہے اور قرات تجوید بھی غلط ہوتی ہے. بیٹے کا مولوی کہے گا تجھے ابھی تک یہ بھی نہیں آتا. لہذا غور سے سنو. واٹس ایپ پر مجھ سے کلپ مانگو، نمبر بتاتا ہوں، آپ کو نمبر بتاتا ہوں، وہ نوٹ کریں، اس پر مجھ سے کلپس مانگے. میں کلپس آپ کو بھیجوں گا. گاڑی میں چلتے چلتے بچوں کو یاد کراؤ اور اس کو سنو، اس کے ساتھ پڑھو، توجہ سے پڑھو، راطا ٹھیک کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سب ٹھیک کرو. اتنا سبق کافی ہے. تو اس پر آپ حضرات عمل فرمائیں اور اپنی قرات تجوید ٹھیک کریں اور آج سے توبہ کریں. بس 5 وقت نماز، شرعی پردہ جو میں نے بتایا اس پر عمل کریں. اور تمام مستورات سے گزارش ہے کہ یہاں باجی سے پوچھ لو، عالمہ سے، کہ بھئی آپ کی ترتیب کیا ہے. تو
1 گھنٹہ یہاں دیا کرو، یہاں آؤ، دین سیکھو، قرآن سیکھو، تجوید سیکھو، اخلاق سیکھو، ایٹیکیٹس سیکھو، کردار سیکھو، اصول سیکھو، پرنسپل سیکھو، دین سیکھو۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس نمبر پر مجھ سے وہ کلپس منگوا لیجئے، قرآن ٹھیک کیجئے۔ انگلش آپ 18 سال پڑھتے ہیں، KG پریپ، MS BS MPhil PhD، تو دین بھی سیکھو نا۔ 15 دن 2 گھنٹے دے دو، بات ختم۔ تو 0311 444 0006 بس باجی سے نمبر لے لو، دعا فرمائے جی۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اصلح لنا شأننا کلہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم کو 5 وقت نماز عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبانوں کو پاک فرما غیبت، جغلی اور گالی سے، پیٹ کو حرام سے پاک پر فرما، شرمگاہ کو پاک فرما۔ یا اللہ ہمارے ٹچ موبائلوں کو بھی پاک فرما، یہ بھی ایک فتنہ ہے، اس سے فتنے سے بچنا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ ہم کو قبر اور آخرت میں راحت عطا فرما، اور ایسی اولاد عطا فرما جو بعد میں ہمارے لیے دعا کرے۔ ایسی اولاد تیار ہو رہی ہے جو رات کو